الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول رضي الله تعالى عنه قال مات أخي وترك. یہ لائٹ جلا دینا، نظر نہیں آ رہا. قال مات أخي وترك 300 دينار وترك ولدا صغارا فأردت أن أنفق عليه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه إلى آخر الحديث. حضرت سعد بن اطول رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنے پیچھے 300 دینار چھوڑے. 300 دینار انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے. یوں کہہ لیں کہ ان کی وراثت میں پیچھے 300 دینار تھے اور ان کے کچھ چھوٹے بچے بھی تھے جو اس مال کے وارث تھے. حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ یہ مال ان کے بچوں پر خرچ کر دوں. ظاہر ہے کہ اب اس مال کے والی اور وارث اور مستحق وہی بچے ہیں. تو میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان کے سامنے یہ ساری بات بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا بھائی تو قرض میں گرفتار ہے. یعنی جن کا انتقال ہوا ہے تمہارے بھائی کا، وہ تو قرض میں گرفتار ہے. اس پر تو بہت سارے دیون ہیں، بہت سارے قرضے ہیں. پہلے اس کا قرض ادا کرو، اس لیے کہ عالم برزخ میں اس کی رہائی ہو اور جنت میں جانے سے ابھی تک وہ معلق ہے. ابھی تک جنت میں داخلے سے روک دیا گیا ہے. جب تک کہ اس کا قرضہ پائی پائی ادا نہیں ہو جاتا اس وقت تک کہ وہ جنت میں داخل ہونے سے محبوس ہے، اس کو روکا گیا ہے. پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے بھائی کا سارا قرضہ اتار دیا، البتہ ایک عورت دعوے دار ہے کہ اس نے بھی میرے بھائی سے 1 دینار قرض لینا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ عورت سچ کہتی ہے، اس کا بھی قرض ادا کرو. اگرچہ وہ 1 دینار ہے. 1 دینار کی کیا اہمیت ہے؟ ایسے ہی جیسا کہ 1 روپیہ. آپ نے کہا کہ نہیں، پہلے اس کو بھی ادا کرو. حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی اس کا 1 دینار جو قرضہ تھا وہ ادا کر دیا. اس حدیث سے جو بات بتلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ قرض ایک خطرناک چیز ہے. دیکھنے میں تو بڑی لذت ہے، اس میں بڑا آدمی کو بڑے مزے آتے ہیں اور قرض لے کر آدمی بڑی عیاشیاں کرتا ہے اور اس کی شاخ خرچیاں بڑی بڑھتی ہیں. لیکن آگے جا کر اس قرض کے بارے میں مرنے کا تو کچھ پتہ نہیں کسی کا کب انتقال ہو جائے. تو اس قرض کے جب تک کہ قرض ادا نہیں کرے گا اس وقت تک کہ وہ جنت میں جانے سے محبوس کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا ہو. اور آپ نے وہ روایتیں سنی ہوگی، سینکڑوں روایتیں، 1 2 روایتیں نہیں، کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الا الدین، مگر قرض جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس قرض کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اس قرض کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اور حقوق العباد کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے یا صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے، آپ لاکھ دعائیں کرتے رہیں، آپ لاکھ وظیفے پڑھتے رہیں، معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آدمی خود معاف نہ کرے. تو قرض کا معاملہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس کی وصیت ہے، اس کے بعد پھر اس کا کفن دفن ہے،
باقی دیگر احکامات ہیں وہ بعد کے، لیکن سب سے پہلے مرنے والے کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اس لیے کہ آخرت میں اس پر بڑی پکڑ ہے۔ اور وہ روایتیں بھی آپ نے سنی ہوں گی کہ جن روایتوں میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لے کر آیا تھا کہ حضرت آپ نماز جنازہ پڑھائیں، تو آپ پہلے پوچھتے کہ کیا اس میت پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ اور اگر لوگ کہتے کہ جی قرضہ ہے تو آپ خود نہیں پڑھاتے اور فرماتے کہ کوئی اس کا ذمہ لیتا ہے؟ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی میں اس کا ذمہ لیتا ہوں اور میں ادا کر دوں گا، تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے، اور اگر کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں لیتا تو آپ حضرات صحابہ سے کہتے اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو، آپ خود نہیں پڑھاتے۔ تو شریعت میں اس کے بڑے مفصل احکام ہیں، بہت تفصیلات ہیں، لیکن یہ وقت ان تفصیلات کو بیان کرنے کا نہیں ہے۔ مثلا میں اس کی ہیڈنگ آپ کو بتلا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن اس طرف چلے۔ قرض کب لینا چاہیے، یہ اس کے عنوانات میں بتا رہا ہوں۔ قرض کب لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ لینا چاہیے تو کیا جو آدمی قرض لے رہا ہے وہ قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی بے روزگار ہے، اس کی کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے، قرض پر قرض لے رہا ہے، قرض پہ قرض لے رہا ہے، مزے کر رہا ہے، ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ سارے اس کے الگ الگ احکامات ہیں۔ اسی طرح قرض جو لے رہا ہے، آیا وہ قرض لینا اس کی واقعی شدید ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں تو جن معاملات میں قرض لیا جا رہا ہے وہ تو میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، آپ اسی معاشرے کے فرد ہیں۔ ہمارے یہاں قرض لیا جاتا ہے گاڑی لینے کے لیے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا یہ ایسی شرعی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے؟ قرض لیا جاتا ہے ہمارے لیے شادی بیاہ میں شاخ خرچیوں کے لیے۔ شادی تو سادگی سے بھی ہو سکتی ہے، 15-20 آدمی، 50 آدمی اور 100 آدمی کو بھی بلا لیا جائے تو دعوت ہو سکتی ہے، ولیمہ ہو سکتا ہے، لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ کہتے ہیں کہ شادی تو زندگی میں ایک دفعہ ہوتی ہے، لہذا جب ایک دفعہ ہوتی ہے تو ہم کیوں کسی سے پیچھے رہیں؟ اس لیے خوب دبا کے خرچ کرو، اور اپنے پلے کچھ ہے نہیں، اپنے پلے کچھ نہیں ہے اڑانے کے لیے، لہذا اس سے قرض، اس سے قرض، اس سے لے لیا، اس سے لے لیا، اور زندگی بھر جو ہے وہ اس قرض کی چکی میں پستے رہتے ہیں، ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے، یہاں تک کہ انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی طریقے سے قرض لے رہے، کوئی آدمی قرض لے رہا ہے، اللہ نہ کرے واپسی کی اس کی نیت ہی نہیں ہے، حدیث میں ایسے آدمی کے لیے بددعا فرمائی ہے، اللہ یہ مال اس کے لیے اس کو برباد کر دے، بددعا فرمائی ہے۔ قرض لے رہا ہے، نیت ہی نہیں ہے ادا کرنے کی، یا ادا کرنے کی نیت ہے لیکن ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ حدیث میں مطل الغنی ظلم، غنی آدمی کا، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، یعنی دے سکتا ہے لیکن مزاج نہیں ہے دینے کا، رلا رہا ہے بیچارہ، چکر کاٹ کے بیزار ہو گیا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے اس کے احکامات ہیں۔ قرض دینے کی بھی بڑی احادیث میں فضیلتیں آئی ہیں، لیکن حتی الامکان شریعت نے ترغیب دی ہے کہ جہاں تک کہ ممکن ہو سکے قرض سے بچو۔ ہمارے عربی میں وہ ایک مقولہ ہے، وہ ایک کتاب ہمارے یہاں پڑھائی جاتی تھی، پتہ نہیں اب پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے، اس کتاب کا نام ہے مفید الطالبین۔ اس میں ایک مقولہ ہے، القرض مقراض المحبہ، القرض مقراض المحبہ، یہ قرض جو ہے محبت کی قینچی ہے۔ کیا معنی؟ کہ جو آدمی قرض لیتا رہے گا، ایک نہ ایک دن جو ہے وہ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اس لیے حتی الامکان ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اگر کسی سے لیا ہے تو پھر شرعی طریقے سے اس کی لکھت پڑھت ہو۔ یہ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، 1 روپیہ بھی اگر کسی سے آپ نے لیا ہے، تحریر میں ہونا چاہیے، لکھت پڑھت ہونی چاہیے، اس پر گواہ ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ شریعت کے اس سلسلے میں مختلف احکام ہیں، حتی الامکان بچنا چاہیے، اور اگر ضرورت شدید پڑے تو لے لے، ادا کرنے کی نیت ہو اور تحریر ہو، اس پر گواہ ہو، اس کے اوپر اس کے دستخط ہو، تو
تاکہ اگر اللہ نہ کرے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر پیچھے والوں کے لیے مسائل پیدا نہ ہو. آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہوتی ہے اور ہر آدمی دعوے دار ہوتا ہے کہ جی اس نے مجھ سے بھی لیا تھا، لکھت پڑھت ہے نہیں. اب گردن پھنس رہی ہے کس کی؟ میت کے متعلقین کی، اس کے گھر والوں کے، اس کے ورثاء کی. اس لیے اس معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی اور سستی نہیں برتنی چاہیے. تحریر میں ہر چیز ہونی چاہیے، لکھت پڑھت کے ساتھ ہونی چاہیے، جس سے لے رہے ہیں اس سے دستخط ہونی چاہیے اور ادا کرنے کی نیت ہو. خدا نخواستہ اگر آدمی کی ادا کرنے کی نیت نہیں ہے تو کبھی بھی وہ قرض آدمی ادا نہیں کر سکتا. اور حدیث میں کہ اگر ادا کرنے کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ غیر سے سبیل پیدا فرما دے گا. اچھا جی، اس سلسلے میں کچھ حدیث میں دعائیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر کسی آدمی کے اوپر بہت سارا قرضہ ہے اور وہ قرض اتر نہیں رہا، وہ بیچارہ پریشان ہے، تو حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. بس وہ باتیں پھر میں کل انشاءاللہ بتاؤں گا. آج اتنی بات ہی کافی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قرض کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی حساس ہے، انتہائی نازک ہے، اور حتی الامکان اس چیز سے بچنا چاہیے. اور خدا نخواستہ اس کی عادت بنانا، بعض لوگوں کی جو ہے وہ عادت ہوتی ہے 20 تاریخ کے بعد ان کا گزارا اسی طریقے سے ہوتا ہے، اس سے لے لیا اس سے لے لیا، جب تنخواہ ملے گی تو دے دوں گا. نہ لکھت پڑھت ہے، نہ اس پر کوئی گواہ ہے، اور بہت سارے معاملات ہمارے ہاں بکھرے میں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں پرسکون طریقے سے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.